بس اس متوجہ شیخہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہم پڑھتے ہیں احادیث مبارکہ، ایک حدیث دو حدیث ہم سیکھتے ہیں۔ ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، شاباش۔ تو ایک دو حدیثیں ہم روزانہ کے اعتبار سے، یہ کبھی کبھی دو حدیثیں ہم یاد کرتے ہیں اتوار کے دن۔ تو آج نماز کے متعلق دو حدیثیں ہیں آسان سی، تو ان حدیثوں کو یاد کریں۔ تو پڑھو میرے پیچھے، شاباش۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم، بلکہ اس طرح لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لا یجد الا ان یستہموا ہاں، یہ جو عربی الفاظ ہیں نا، یہ میرے پیچھے پڑھا کرو، یہ وہ الفاظ مبارک ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ خبر پوه شئ دا هغه ټکي دي که نه عربی ولا چې کوم د نبی علیہ السلام مبارک ژبې نه وتلی دي، دو یہ او دو زده کوئ، که نه زده کیږي خو وګذار په ژبې باندې آئے تاکہ برکت حاصل ہوئی۔ تو اس کو پڑھا کرو عربی میں۔ ترجمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا ثواب زیادہ ہے، اور پھر ان کے لیے سوائے قرآن اندازی کے اور کوئی راستہ باقی نہ رہتا ہو تو لوگ اس پر قرآن اندازی کرتے۔ کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان اور پہلی صف میں نماز پڑھنا، اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے کہ اگر قرآن اندازی کے علاوہ اور کوئی راستہ اس کے لیے نہ بچتا، کہ مثلا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کو قرآن اندازی کے ذریعے سے میں اذان دوں گا یا میں پہلی صف میں چلا جاؤں گا، تو لوگ اس کے لیے اپنے نام قرآن اندازی میں ڈال دیں گے، لیکن پہلی صف کو نہیں چھوڑیں گے، اور اسی طرح اذان دینے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب تمہیں میں پشتو میں سمجھاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرمائی سے گورے اذان کولو اور پہلا صف کے منز کولو دمرا ثواب دا، دمرا زیاد ثواب دا، سے کچھیری قرآن اندازی نه لو، قرآن اندازی څه قرآن اندازی پیژنئ که نه، سنمی و بل ولوچی چې چونه ما پکې راوځي، چې که قرآن اندازی نه علاوه بلی والی هم نه وای، مثلا لیرې خوشتو دي که نه، څه ته وایې څه نن زه کوم مخکې شي جګړه ده وکړه، مثلا چې کومه را ځوان د مخکې کلو اوس یې والی را نشته ده، سوا د قرآن اندازي نه هر یو کاس یې څه زه، هر یو کاس یې څه زه کوم، زه پهله صف کې لمونځ کوم یا زه اذان کوم، ظاهري خبره چې جګړه جوړېږي، اوس جګړې نه خلاصېدنې دپاره کوم مشر وي هغه وایي چې بھائی زه قرآن اندازی کوم، قرآن اندازي کې چې چونه ما روغله هغه به پهله صف کې داري، یا اذانه دپاره 15 کسان روغلو هر یو سړی چې زه کوم، دې ثواب ډېر زیات ده۔ اوس جګړه جوړېږي، اوس مشر څه وکړي هغه چې وایي زه به قرآن اندازي کوم، چې چونه ما روغله که نه هغه به اذان کوي۔ نبی علیہ السلام فرمایي چې که چیرې پهله صف کې مونځ کول دا ثواب خلکو ته معلوم شي چې دې څومره زیات ثواب ده، اور اذانه کولو څومره ثواب معلوم ده، او بیا قرآن اندازی نه علاوه بله والی را نشته ده، نو خلک به دې ثواب حاصلونې دپاره لازمي طور باندې قرآن اندازی وکړي، خو دا به پرې نږدئ څه کومن مخلصره دي کہ سستی کی۔ کتنے لوگ سستی کرتے ہیں، چلو اذان تو بس لوگ بعض مسجدوں میں مؤذن ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اذان نہیں دے سکتے، ہاں، لیکن پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش تو تم سب کر سکتے ہو، خاص کر جو بڑے بڑے لڑکے ہیں، تم ہاں، بلال ہو گیا، تو جو
بڑے آدمی ہو، بالغ آدمی ہو، جو سمجھدار ہو، تم سارے تو پہلی صف میں کوشش کرو کہ نماز پڑھا کرو. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، یہ تم جو چھوٹے چھوٹے ہو، تم پہلی صف میں مت آیا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ تم پیچھے صفوں میں کھڑا ہو جایا کرو، کیونکہ پہلی صف میں بڑے آدمی کھڑے ہوں گے بالغ، اس کے بعد پھر بچوں کے جو ہے صف بنتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو تم بھی کل بڑے ہو جاؤ گے. بڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہاں، تم بھی جو ہے بڑے بڑے ہو جاؤ گے. کوئی جو ہے باپ بن جائے گا، کوئی ماموں بن جائے گا، کوئی چاچو بن جائے گا. تم سارے جو ہے اپنی عمر کو انشاءاللہ اگر پہنچ گئے تو پھر اس ثواب کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو. سمجھ آ رہی؟ ان ثواب کو لازمی حاصل کیا کرو. اور یہ جو تم بڑے بڑے ہو اور یا جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے بہت زیادہ ثواب ہے، اس کو پڑھا کرو. اب یہ حدیث سمجھ آ گئی؟ ہاں، اس پر عمل کرو کہ نا انشاءاللہ. اب دوسری حدیث پڑھو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس صلاة اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ہاں، یہ الفاظ پڑھا کرو، مبارک الفاظ ہے، برکت کے لیے. سمجھ آ رہی؟ ترجمہ: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین کے لیے عشاء اور فجر سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہے. اگر وہ ان دونوں نمازوں کا ثواب جان لے تو گھٹنوں کے بل آیا کریں. تو دیکھو، اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا پشتو میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. منافقین چکم دی کنا منافق سڑای اغا بنے د مسخوتان مونز سبئی مونز دیر درونوی خبرې ونی ورسېدې زړه نه غوړي چې زه بشتارې نه پوسنګ سبئی اور مسخوتان المنځه کې چې چک سستۍ کوي که نه غاړه په ځون وډر شي. نبی علیہ السلام فرمایي چې منافق سړي بندې د سبئی د مسخوتان المنځ ډېر درون وي چې کومه ده نه یې کوي. اوس فرمایي نبی علیہ السلام چې کا چیرې منافقو خلکو ته دغو دواړو المنځونو کې کوم ثواب مثلا سړي ته الله پاک ورکوي، که منافقینو ته پاته خو ولګېده چې دوی باندې کوم ثواب الله پاک ورکوي، نو په ګونډو ګونډو باندې کسه راتلی نه شی که نه، او په ګونډو باندې داسې راتللی شی، نو دا په ګونډو باندې راتلی منځه کې به شریکېدو، دا ثواب به نه پرېږدولو. نو دې نه څه مطلب شلو چې د مسخوتان د سبعي المونځ کې ډېر زیات ثواب ده، ډېر زیات اجر ده. دومره څه دي که نه، دومره څه دي څه عام خلکو خود پرېږدوه، سوچا مسلمانان پرېږدوه، څه منافق ته که پاته ولګي که نه هغه به دا پرې نږدوي. حالانکه منافق څه کوم ده که نه، منافقین دا څه کومه ده، دې ته سخته سزا وي، دا جنت ته څه کومه ده ورتلن دي حرامه ده. که مثلا اعتقادي منافقي مثلا په زړه باندې مسلمان نه ده، په خولې باندې مسلمان ده، زړه کې کافر ده، هغه خوا باندې خو جنت حرام ده. او که بیا څه کومه ده عملي منافق و، نو هغه بیا مثلا عملی منافق څه منافقانو والا عادتونه وي پکې، لکه سبعي مسپخین سبعي المنځه ته مستان المنځه ته نه رسي، دا د منافقینو یو نشانۍ ده. که بیا چېرې داسې و خو سوچا مسلمان خو لیکن منافقینو والا کارونه پکې وو، بیا جنت ته نشي تللی څومره پورې سامه سزای جهنم کې نه وي خوړلی. نو الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که دو ته پاته ولګي که نه، دو بعد څه کومه ده دا ثواب حاصلونې دپاره منډې وایي دغه المنځه ته. نو آپ دیکھو کہ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جو صبح کی نماز پہ نہیں آتے، جو عشاء کی نماز پڑھنے نہیں آتے. ہاں، صبح کی نماز میں ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی. کتنا بڑا محلہ ہے، مسجدوں کے ساتھ کتنے جو ہے محلے ہوتے ہیں، کتنے گھر ہوتے ہیں. ہاں، اگر 100 آدمی ہو کسی محلے میں اور 100 کے 100 صبح کی نماز میں نکل آئے تو مسجد میں کتنی رونق ہوگی. اسی طرح عشاء کی نماز بہانہ کرتے ہیں کہ ہم ڈیوٹی سے آئے ہیں، ہم تو تھکے ہوئے ہیں، کون نکلے گا، بس سو جاتے ہیں. بعض تو
پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی زیادہ سے زیادہ دیندار ہو تو پھر وہ گھر پہ جلدی جلدی پڑھ کے بس جو ہے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں۔ تو سمجھ آ گئی؟ اور نمازیں تو لوگ پڑھ لیتے ہیں، آسان ہے، مثلا ظہر کی نماز ہو گئی اور عصر کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز ہو گئی، لیکن یہ دو نمازیں یہ بہت بھاری ہے، تو ان نمازوں کو مت چھوڑا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جب ابھی میں پوچھتا ہوں نا کہ کس کس نے صبح کی نماز آج پڑھی ہے، تم میں سے کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا کہ میں صبح آیا تھا۔ تم آئے تھے؟ نہیں آیا تھا۔ تم آئے تھے؟ نہیں آیا تھا۔ تم آئی تھی صبح؟ اب تم اور کتنے بڑے ہو رہے ہو؟ ہاں، ابھی تمہاری داڑھی نکلے گی، ہاں کچھ 5-6 سال کے بعد آپ کی شادی ہوگی۔ اگر ابھی سے آپ لوگ نماز پڑھنے کی پابندی نہیں کرو گے، اب بلال تم آئے تھے؟ نہیں آیا تھا، دیکھو اس کی داڑھی نکلی ہوئی ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کی شادی ہے۔ تو ابھی سے تم لوگ اپنے آپ کو نماز کا عادی نہیں بناؤ گے تو پھر کب پڑھو گے خدا کے بندو؟ نکوم کسون سے دا کٹ کٹ دی کنا کٹ کٹ دی، اور زمن بھی وی بچیان بھی المسیان بھی وی چکوم دا دا المنځه ته ویلی نه راوځي. تاسو پلاران وګورئ، کورونو کې د مشران وګورئ، دا ویلی نه راوځي، دا بچپن نه ځان د دې شي عادي نه ده جوړ کړی. نو تاسو د مدرسې ته څومره غوړو، تاسو باندې سبا کیږي، د تاسو دې ځای کینو د حدیثونو ته تیرو، د مطلب دا ده چې تاسو د منځه پابندۍ شروع کړئ. آج سے تم سب وعدہ کرو، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، اور یہ جو طلباء بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، عزم کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کون کون ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ میں 5 وقت نماز پابندی سے پڑھوں گا؟ شاباشی، نیچے کرو ہاتھ، خود بھی پڑھو اور ان کو بھی اس کے ترغیب دیا کرو۔ سمجھ آ گئی؟ اب سارے بیٹھو، 2 بندے ان 2 حدیثوں کو سیکھو، شاباش جلدی کرو، شاباش 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 جلدی کرو، ان 2 حدیثوں کو اب دہراؤ، شاباش۔ اردو میں خیر اگر عربی نہیں آتے تو اردو میں جو ہے ترجمہ کر کے ایک دوسرے کو سناؤ، شاباش۔